نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث نماز تہجد کی ترغیب دے رہی ہے اور اس کے فوائد کو بیان کر رہی ہے۔ تہجد کی نماز یہ مستحب عمل ہے، فرض نمازوں کے بعد اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ طریقہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا رہا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، جسے کہ آگے دوسری حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین بندہ مؤمن کی غلطیوں سے صرف نظر فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں بندہ مؤمن کو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو گناہوں سے انسان دور رہتا ہے، شیطان کے مقابلے پر اسے ایک طاقت حاصل ہوتی ہے۔ آغاز نبوت کے بعد سے لے کر معراج کے واقعے تک یہ نماز مسلمانوں پر فرض تھی، پھر معراج میں 5 نمازیں فرض ہو گئی تو یہ مستحب بن گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 نمازوں کے علاوہ اضافی فرض تھی۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، یعنی اول درجہ جو ہے فرائض کا ہے۔ جب بندہ مومن فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور جس قدر وہ اہتمام کرتا ہے اتنا ہی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی پھر وہ بندہ جو ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا مقرب بندہ مرضات اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کی ہر چیز اللہ کی رضامندی کی خاطر ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام اور درجہ ہے جو نوافل کے ذریعے ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز اس حوالے سے سب سے مؤثر عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز تہجد کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے لیے انعام اور اکرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صفت قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سورہ زاریات میں متقین کی صفت یہ بیان کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں۔ مزید فرمایا، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے۔ ان کے لیے جنت کے باغات، چشموں اور انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ السجدہ میں آیت نمبر 15 اور 16 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جب حاصل ہو جائے
تو یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ قریبی آسمان پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے، اور یہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ عمل ہر رات کو ہوتا ہے اور رات کے آخری تہائی حصے میں یہ اعلان ہوتا ہے، لہٰذا تہجد کے موقع پر نماز کا اہتمام ہو اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو، اور دعا میں جو ہے اپنے لیے دعا مانگے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی حاجت ہے، اس کا اظہار کرے، اس سے سوال کرے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا۔ اس موقع پر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، استغفار کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے جو اس نماز کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع صادق تک ہے۔ اول پہر میں بھی ادا ہو سکتی ہے، نصف شب میں بھی ادا ہو سکتی ہے، اور آخری پہر میں بھی ادا ہو سکتی ہے، لیکن آخری پہر یعنی رات کا آخری تہائی حصہ جب رات کا رہ گیا ہو، اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی جیسے حدیث گزر گئی کہ اس میں آیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ آواز دیتا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری بخشش کروں گا، میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا۔ تو یہ آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا اہتمام اس کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لیکن بالعموم اول رات آرام، پھر آخری حصے میں نماز ادا ہوتی تھی تاکہ طبیعت میں نشاط رہے، اور جسم پہلے آرام پا چکا ہو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا ہو۔ اس لیے جو ہے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ سونے کے بعد یہ نماز ادا ہوتی ہے جب انسان بیدار ہو جائے، لیکن اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی رکعت کی تعداد 2 سے 12 تک ہے، یعنی 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت اور 8 رکعت اور 10 اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل 8 رکعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہ تھا کہ 8 رکعت ادا فرماتے تھے۔ آخر میں جو ہے 3 رکعت وتر ادا کیے جائے، 2 رکعت کر کے ادا کرنا یہ افضل طریقہ ہے، جبکہ 4 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تہجد کی نماز میں طول قیام کا اہتمام ہو، یعنی قیام لمبا ہو، اور اس غرض کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، طویل آیات کا اہتمام ہو، طویل قرات کا اہتمام ہو، اور سکون کے ساتھ ٹہر ٹہر کر کے ان آیات کی تلاوت کی جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قرآن مجید کا ایک حصہ جو ہے زبانی یاد ہو۔ لہٰذا اس غرض کے لیے اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ 30واں سپارہ، 29واں سپارہ، 28واں سپارہ، یعنی آخری 3 سپارے جو ہیں ان میں جو صورتیں مذکور ہیں وہ زبانی یاد ہوں۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ کہف، اور اسی طریقے سے سورہ الرحمن، سورہ یاسین، اس کو جو ہے اگر زبانی یاد کر لی جائے، سورہ واقعہ یاد ہو جائے، سورہ حجرات یاد ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں تہجد کی نماز میں طول قیام آسانی سے ممکن ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اس کے لیے کوئی مخصوص صورت یا کوئی مخصوص حصہ قرآن لازم نہیں ہے، کہیں سے بھی قرات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا اگر اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں رحمتیں، برکتیں حاصل ہوں گی، اور آخرت میں قرب الہی اور اس کی محبوبیت اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔